اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک خاص پریکٹیکل موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہ مالی ہوتا ہے، نہ اسٹیٹس کا ہوتا ہے، نہ مصروفیات کا ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ خصوصاً بر صغیر کے ماحول کے اندر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں پر ساس بہو کے جھگڑے کا ہوتا ہے۔ اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب ہم کس کا ساتھ دیں؟ اپنی ماں کا ساتھ دیں جس نے پالا ہے اور پرورش کی ہے اور اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، ان کا ساتھ دیں، اور دوسری طرف سے بیوی ہے کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے میری خاطر اور مجھے فیور کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، اور تقریباً اب ساری ذمہ داریاں بیوی کے پاس ہیں، تو مجھے کس کو زیادہ فیور دینا چاہیے؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کس کی سائیڈ لینی چاہیے، ہم ان کے لیے جواب یہ دیں گے کہ نہ آپ سائیڈ اپنی ماں کی لیجئے نہ اپنی بیوی کی لیجئے، بلکہ سائیڈ آپ لیجئے تو اللہ کی سائیڈ لیجئے، یعنی فیور اس کو دیجئے کہ جو حق بات کہنے والا ہو۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ ہمیں ہر صورت کے اندر اپنی والدہ کو فیور دینی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ والدہ کسی مقام پر نادرست بات کہنے والی ہو اور بیوی اس مقام پر حق پر ہو، اور اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ بیوی کو ہی مجھے فیور دینی ہے کہ وہ اب میرے لیے زحمتیں اٹھا رہی ہے، تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ ماں کی بات درست ہو۔ اس لیے مناسب رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دونوں طرف کی بات سننے کے بعد بہت سارے مقامات پر تو خاموشی اس کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اور وقت کے ساتھ ہی یہ خود مرہم بن جاتا ہے بہت سارے زخموں پر۔ لیکن اگر کہیں پر بولنے کی ضرورت پیش آئے، کہیں پر انٹرفیئر کرنے کی ضرورت پیش آئے، اپنی رائے دینے کی ضرورت پیش آئے، تو وہاں پر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کی بات کو قبول کیا جائے جو درست بات کہنے والا ہے، چاہے وہ پھر والدہ ہوں چاہے وہ پھر بیوی ہوں۔ البتہ جب درست بات کی طرف آپ نشاندہی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری طرف سے اپوزیشن بھی کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ نہیں، آپ نے میری بات پوری نہیں سنی ہے اور غلط آپ نے فیصلہ دیا ہے اور تم نے جو ہے فیور دیا ہے فلاں کو۔ لیکن وہاں پر آپ کو شائستگی کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا، پیار و محبت سے بات سمجھانی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بات صحیح کہنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کو بالکل دھتکار دیا جائے اور دوسرے کی توہین کر دی جائے، کیونکہ یہ بھی بڑا خطرناک کام ہے۔ ایک صاحب تھے جو اپنا ایک مسئلہ لے کر ایک مولانا کے پاس آئے، کہا کہ میں بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، حالانکہ میں نماز روزوں کا پابند ہوں، میں دیندار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ دروازے میرے لیے رزق اور روزی کے کیوں بند ہو گئے ہیں۔ تو اس عالم دین نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں؟ کہا کہ ہاں راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ جواب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب شاید کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بس والدہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے ایک بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں نے ان سے معافی مانگ لی، انہیں منا لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی تھی، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں۔ تو انہوں نے پھر پورے واقعے کو ذکر کیا، کہا کہ وہی بات ہوئی کہ بیوی اور ماں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور میں نے جو ہے وہ دونوں کی بات سننے کے بعد اور واضح بھی ہو گیا تھا کہ میں نے دیکھ لیا کہ بیوی میری صحیح بات کہہ رہی ہے۔ تو پھر میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ بلا وجہ چک چک کرتے رہتی ہیں، آپ بلا وجہ جو ہے وہ اپنی بہو کو پریشان کرتے رہتی ہیں، سب کو جو ہے وہ آپ نے تنگ کیا ہوا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ جو کہیں وہ آپ کی بات مان لی جائے۔ تو یہ جو میں نے جملے کہے اس کی وجہ سے میری ماں کا دل ہرٹ ہو گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری ماں ناراض ہو گئی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے سوری کہا، تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، لیکن میں نے اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر دی کہ میں نے اس کو سوری کہہ دیا۔ اس عالم دین نے کہا کہ کیا یہ سوری کہنے سے بات ختم ہو جائے گی؟ اگر تم نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے تو پھر ویسے ہی اپنی ماں کے پاس جاؤ کہ جیسے دل توڑا تھا، اب جوڑنے کا کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ اب میں کیا کروں؟ کہا کہ اب سچے معنوں میں اگر تمہیں معافی مانگنی ہے کہ جس کے بعد رزق و روزی کے انشاءاللہ دروازے کھلیں گے، تو اب جاؤ ان کے پیروں پہ جا کے بیٹھ جاؤ، ان کے پیروں کو چومو یا ان کے ہاتھوں کو چومو، اور اس کے بعد کہو کہ میں نے اس موقع پر میں نے غلطی کی تھی اور میں نے بہت تندی سے کام لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ کے سامنے اس طرح سے مجھے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے وہی کام انجام دیا، اور جب میں بیٹھا اپنی ماں کے پاس اور یہ صحیح طریقے سے میں نے معافی مانگی تو میری ماں رونے لگی اور مجھے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ پھر میرے لیے رزق و روزی کے دروازے کھل گئے۔
تو یہاں پر آپ محسوس کیجئے گا کہ ماں کبھی کبھار غلطی پر ہے، یا اسی طریقے سے بیوی کبھی کبھار غلطی پر ہے. یہ دونوں ہی اہم رشتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پر والدہ کو فوقیت دیں اور کہیں پر بیوی کو فوقیت دیں، نہیں، دونوں ہی اپنے مقام پر اہم رشتے ہیں. تو جہاں پر انسان سچائی کی بات کر رہا ہے اور حق کی بات کر رہا ہے تو وہ بھی پیار اور شائستگی کے ساتھ کرنی ہے کہ کہیں دوسرے والے اپنی بات کے اندر توہین محسوس نہ کریں اور یہ محسوس نہ کریں کہ ان کی تحقیر کی جا رہی ہے. اور کئی ساری باتیں ہیں اس حوالے سے بیان کرنے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں کم گنجائش ہوتی ہے، لہٰذا ایک اور بات کو ہم ذکر کریں کہ دیکھیں پروردگار نے مرد کو سرپرست بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اتھارٹی مرد کے پاس ہے، شوہر کے پاس اتھارٹی موجود ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. قدرتی طور پر پروردگار نے صلاحیت رکھی ہے شوہر کے اندر. اب اگر پروردگار ہی مرد کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانا چاہتا ہے تو پھر آپ اپنی سیٹ تبدیل نہ کریں، بلا وجہ اپنی بیوی کو اس سیٹ پر نہ بٹھائیں، یا بلا وجہ والدہ کو اپنی سیٹ نہ دے دیں. پروردگار نے آپ کو وہ سیٹ دی ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہ گاڑی جا سکتی ہے. اور اگر انسان صحیح طریقے سے واقعی ڈیسیشن لیتا رہے اور بموقع گفتگو کرتا رہے تو یہ گاڑی بہت سکون کے ساتھ آگے بڑھے گی. ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے پہلے آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ جن کو پروردگار نے خصوصی یہ اجازت دی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، ایک وقت کے اندر آپ 4 ازواج رکھ سکتے ہیں، 4 سے زیادہ ازواج رکھ سکتے ہیں. تو خواتین آیا کرتی تھیں، مختلف قبیلے آیا کرتے تھے کہ آپ ہماری بیٹی لے لیجئے، یا خود خاتون آیا کرتی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرا شوہر شہید ہو گیا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ ہی میرا سایہ بن جائیے. تو پیغمبر اس مجبوری کے ساتھ ان سے نکاح فرماتے رہے. اب نکاح کے وقت پیغمبر یہ شرط رکھتے تھے کہ دیکھو میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں حاکم ہوں، میں رئیس ہوں، تو اب اگر تمہاری مجھ سے شادی ہوگی تو تمہاری زندگی بڑی سنور جائے گی. اس لیے پہلے ہی پیغمبر یہ کلیئر فرما دیتے تھے کہ دنیا کے لیے اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو دنیا ہمارے پاس نہیں ملے گی. لیکن بہرحال انہوں نے شادی کر لی. اب جب جنگیں ہونا شروع ہوئی اور مال غنیمت ملنا شروع ہوا، اور بالخصوص جنگ خیبر کے بعد جو کثرت کے ساتھ مال آیا، تو پھر ہر زوجہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا جو گھر ہے وہ بہتر سے بہتر نظر آئے، ہم خود بہتر سے بہتر دکھائی دیں. تو کبھی پردے کی فرمائش ہے، کبھی لباس کی فرمائش ہے، کبھی اچھے کھانے کی فرمائش ہے. البتہ یہ بھی روایت کے اندر ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ نے وہ گھر اور وہ اتاق جو مسجد کے اطراف میں ازواج رسول کے لیے بنائے گئے تھے، جناب ام سلمہ کے لیے بھی ہے، جناب ام حبیبہ کے لیے بھی ہے، جناب زینب کے لیے، زینب بنت جہش کے لیے، جناب صفیہ کے لیے ہے، جناب عائشہ کے لیے، جناب حفصہ کے لیے، یہ سب کے لیے جو گھر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے جناب ام سلمہ کا گھر وہ تھا کہ جس پر خود جناب ام سلمہ نے اپنے پیسوں سے سفید رنگ کروایا تھا. باقیوں کے جو کمرے تھے وہ بالکل سادہ تھے. اب جب یہ مال آنے لگا تو ہر ایک نے فرمائش کرنا شروع کی. تو پھر پیغمبر نے اسی اتھارٹی کے ساتھ یہ بیان کیا، بلکہ پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے رسول آپ پوری اتھارٹی کے ساتھ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینتیں چاہتی ہو تو میں تمہیں پھر مہر دے کر آزاد کر دینا چاہتا ہوں. کیونکہ پہلے ہی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس طرح سے بیجا فرمائشیں اور زیادہ روی نہیں ہوگی، تو میں تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہوں. اور اگر تم میرے ساتھ ہمسری میں رہنا چاہتی ہو اور میرے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک رہنا چاہتی ہو تو پھر سادہ زندگی گزارو، انشاءاللہ تمہیں صبر کا اجر و ثواب پروردگار قیامت کے میدان میں دے گا. تو یہ معاملات اگر خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر مرد کو بہرحال اپنا حرف آخر کہنا ہوتا ہے. ڈیسیژن پاور مرد کے پاس ہے. یہ جو پاور پروردگار نے قدرتی طور پر بھی انسان کو دی ہے، اور ماحول بھی یہ کہتا ہے کہ جو مرد بات کہتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے. تو سوچ سمجھ کر مرد کو اپنے ڈیسیژن پاور کو استعمال کرنا چاہیے. اور بہرحال ہم خواتین سے بھی یہ عرض کریں گے کہ دیکھیں جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے، تو پھر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے لیول سے بڑے لیول کے لوگ موجود ہیں، اپنے لیول سے امیر لوگ موجود ہیں، تو دنیا کو دیکھنے میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیول سے غریب لوگ بھی موجود ہیں. ان غریبوں پر نگاہ کرنا بھی ضروری ہے. جناب سلمان فارسی یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے 7 باتوں کی نصیحت فرمائی، اور ان 7 باتوں میں سے 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہیں. فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے سلمان، اگر تم زندگی کے معاملات میں دیکھو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا. یہ دیکھو کہ تمہارے پاس اگر مکان ہے تو کتنے ایسے ہیں کہ جو بے مکان موجود ہیں. اگر تمہارے پاس اپنا گھر موجود ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جو کرایہ دار ہیں. اگر تمہارے پاس ایک گھر موجود ہے کہ جو مثال کے طور پر 200 گز کا ہے،
تو کتنے ایسے ان کے پاس 100 گز کا مکان مشکل سے موجود ہے. تو اپنے سے کم والے کو دنیاوی معاملات کے اندر دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو. اور جب دینی معاملے کی بات آئے، جب اخروی معاملے کی بات آئے، تو پھر فرماتے پیغمبر اکرم اے سلمان پھر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. اگر تم مسجد میں جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تم نے نماز پڑھ لی، یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی کافی ہے. دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو واجب نماز کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں نماز غفیلہ کے لیے، نماز نافلہ کے لیے. تو دیکھو کہ یہ کتنے عبادت گزار ہیں، میں بھی ان کی طرح بن جاؤں. تو یہ اصول اگر انشاءاللہ ذہن میں رہے کہ ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، دینی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ گاڑی بہت اسموتھلی چلتے رہے گی. اور پھر اگر ڈیسیجن پاور صحیح طریقے سے مرد استعمال کرے تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.